شہید کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مشن بی بی شہید لے کے چلی. ان کا مشن جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی عوام, پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر, پیپلز پارٹی کے عہدیدار لے کر کے چل رہے ہیں, اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں ٹائم دیں آپ 1 سال کا. سہیل احمد, جس وقت کہ آج سے 8-10 سال پہلے تک سیاست ہو رہی تھی, میڈیا آ گیا تھا, ٹیلی ویژنز آ گئے تھے, چینلز آ گئے تھے, سب ہو گیا تھا, لیکن یہ پچھلے 3-4 سال سے سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر, فیس بک, یہ بہت زیادہ, اور کہتے یہ ہیں کہ آج کل رائے عامہ بنانے میں ان سوشل ویب سائٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ شہروں تک تو یہ ایکسیس ہے یا صرف پڑھے لکھے لوگوں تک ہے, گاؤں دیہات میں بھی اب تک ہم میڈیا کے ذریعے پہنچ رہے ہیں, یا رائے عامہ کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے اس میں صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ٹیلی ویژن, ہمارے چینلز تو تقریباً ہر جگہ ہی پہنچے ہوئے ہیں. آپ گاؤں کی سطح پہ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہوٹل میں ٹی وی لگا ہوا ہے جس پر آپ کوئی بھی چینل دیکھ سکتے ہیں, وہ کیبل سسٹم اور نیٹ ورک کے حوالے سے. جہاں تک دیکھیے کارکنان کو تحفظ دینے کی بات ہے قیادت کی طرف سے, تو ہم چونکہ آج بی بی بے نظیر شہید کی باتیں یاد کر رہے ہیں, ان کی باتیں کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں لیاقت کاظمی چونکہ ان کا تو بہت کام ہے پیپلز پارٹی کے اندر, ایز اے ورکر, ایز اے لیڈر انہوں نے بہت کام کیا. بی بی بے نظیر اپنے کارکنان کو نام سے جانتی تھیں, اور کبھی بھی کوئی نخوت کا ایٹیچیوڈ یا کوئی ایروگنس کی کوئی توقع نہیں کرتا تھا کارکن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ٹیلی فون پہ بھی کہا گیا, تو جو رویہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اپنے کارکنان کے ساتھ تھا, جو بی بی بے نظیر شہید کا رویہ اپنے کارکنان کے ساتھ تھا, وہی رویہ یہ جو موجودہ قیادت ہے, اور اب اس قیادت کو آگے بلاول بھٹو صاحب آگے بڑھائیں گے, یہی رویہ قائم رہے گا, اس لیے کہ ان کے خون میں ہے. عوام, ان کے عوامی خدمت کا جذبہ ان کے خون میں بہتا ہے. منصور زبیر صاحب کو شریک کرتے ہیں. ایک نظام یہ بھی لگتا ہے کہ یہ موروثی سیاست ہو رہی ہے, لیکن ابھی سہیل نے جو آرگومنٹ دیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ انہیریٹنس ہے, اور ہمارے ہاں بہرحال انہیریٹنس کی قدر بھی ہے, اور وہ پرسنالٹی ٹریٹس بھی آتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا سہیل صاحب سے اس بات پہ, وہ ٹھیک ہے ایک موروثی وہ ہے, تو وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے, ایک اس خاندان کی ٹیم کا ایک حصہ, لیکن یہ فیکٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھی ہیں قربانیاں, ہم نے دیکھی ہیں, خود دیکھی ہیں, ان کارکنان کی قربانیاں دیکھی ہیں, اس ٹیم کی قربانیاں دیکھی ہیں. تو یہ اگر یہ بھی ٹھیک ہے بلاول بھٹو صاحب لیڈ کریں, لیکن جب تک ان کو وہ کارکن ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, اس مضبوط قیادت کے لیے ان سینئرز کا جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہے, جنہوں نے بی بی کے ساتھ وقت گزارا ہے بہت اچھا, ان کو شامل کرنا, ان کے مشورے لینا بے حد ضروری ہے, کنسولیڈیٹ کرنا. اچھا سہیل احمد کیونکہ ایک شاعر بھی ہیں اور نظم کے بہت عمدہ شاعر ہیں, تو قاضی صاحب سہیل احمد نے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے ایک نظم کہی تھی, اگر آپ کہیں اور آپ کہیں تو ہم ان سے فرمائش کر دیں اس نظم کی روشنی. سہیل صاحب جی میں پیش کرتا ہوں. جی عنوان ہے روشنی. مہک رہی ہے فضا میں زمین کی خوشبو, واہ, مہک رہی ہے فضا میں زمین کی خوشبو, جھلک رہا ہے ہر ایک شے میں آفتاب کا نور, کھڑے ہیں طور پہ موسیٰ کے دیکھیں نور جمال, فقط ہے کام یہی پھیل جائے دست سوال, زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے. گماں کسے تھا کہ زرتشت لوٹ آئے گا, اٹھا ہے شور یہ بستی میں کوئی سائل ہے, وہ جس نے گھور کے دیکھا تھا ساری کرنوں کو, سمیٹ لائے گا سورج کو اپنے دامن میں, زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے. یہ جگمگاتے ستارے وفا کا پیکر ہیں, یہ جگمگاتے ستارے وفا کا پیکر ہیں, یہ رات اہل نظر سے خراج لیتی ہے, جو لوگ سوتے ہوئے جشن شب مناتے ہیں, انہی سروں پہ قضا تاج کو سجاتی ہے, زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے. حکایتوں کو ابھی علم کی ضرورت ہے,
حکایتوں کو ابھی علم کی ضرورت ہے، فلک کے نور سے دھرتی پہ روپ آتا ہے، اٹھائے پھرتے تھے کاندھوں پر ہم صحیفوں کو، پناہ ڈھونڈتی پھرتی ہے مقتلوں میں حیات، زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے۔ صداقتیں جو ابھی ماورائے فطرت ہیں، صداقتیں جو ابھی ماورائے فطرت ہیں، نشاں ملے نہ ملے آسمان زندہ ہے، صداقتیں جو ابھی ماورائے فطرت ہیں، نشاں ملے نہ ملے آسمان زندہ ہے، جو رقص کرتا ہوا دار تک چلا جائے اسی کی خاک فلک تک دھمال کرتی ہے، زمین کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے۔ کیا کہنے، یہ زندگی ہے امانت حسین خوابوں کی، یہ تیرگی کا تصور خزاں کا دھوکہ ہے، یہ زندگی ہے امانت حسین خوابوں کی، یہ تیرگی کا تصور خزاں کا دھوکہ ہے، لباس سیتے رہے اور برہنہ ہوتے گئے، بڑے کمال سے محنت وصول کرتے رہے، زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے۔ فلک اٹھا نہ سکے گا شریک وحشت کو، فلک اٹھا نہ سکے گا شریک وحشت کو، بجھا سکے گی نہ ظلمت یہ آگہی کے چراغ، جنوں کا تیز سفر علم کی ہدایت ہے، قلم کی نوک سے تلوار کو شکایت ہے، زمیں کی سمت سفر روشنی کا جاری ہے۔ کیا کہنے، بہت عمدہ سہیل صاحب، بہت۔ لیاقت قاضی صاحب کچھ کہیں گے آخری 2-3 منٹ ہے پروگرام کے؟ بات یہ کہ بیوی جو ہے وہ دلوں میں زندہ ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح، اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ وہ ایک چاند ہے، وہ سب کچھ ہے، بیوی جو ہے وہ سب کچھ ہے، وہ یعنی بس میں کیا کہوں، میں تو میرے آنسو نکلتے ہیں، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، میرے سامنے بیوی کی جو ہے وہ تصویر، وہ بس مت پوچھیں۔ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ منصور زبیری صاحب لاسٹ فیو سیکنڈز۔ کاظمی صاحب تو جذباتی ہو گئے، تو ہونا بھی چاہیے، ظاہر لگاؤ اتنا تھا، قربت اتنی تھی، اور سہیل کی نظم بڑی اچھی لگی، یہ اس پہ یعنی زمین کی سفر روشنی کا جاری ہے، یعنی یہ ایک روشنی سے میرا خیال تشبیہ بی بی کو دی ہے انہوں نے، بڑی بہت اچھی ہے آپ نے نظم کی۔ اور یہ ظاہر جیسا ہے کہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے، تو کون کہتا ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے، وہ تو ہیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، تو یہ چاہ رہا تھا اس گفتگو کو اور جاری رکھتے، لیکن دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی۔ لیاقت قاظمی صاحب سے کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ، سلیمان صاحب تھینک یو ویری مچ، اور منصور زبیری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے بھی تشریف لانے کا۔ خواتین حضرات، یہ پروگرام محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے حوالے سے تھا، ان کی کچھ یادیں تھیں، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو تھے جن پہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ روشنی ڈالیں، اور وہ ان صاحبان کو، ان دوستوں کو بلائیں جنہوں نے کہ براہ راست ان سے انٹریکشن کیا تھا، سیاسی معاملات پہ، ادب کے معاملات پہ، آرٹ کے معاملات پہ، فن کے، یونین کے، اسٹوڈنٹشپ کے، اور ایک پازیٹیو سی شخصیت ابھر کے سامنے آ رہی ہے جو یقیناً ایک نیا سوشل آرڈر پاکستان میں لانا چاہ رہی تھی۔ ہمیں وہ بھی نعرہ یاد ہے کہ جب بینظیر بھٹو اپنی جلا وطنی ختم کر کے آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا بینظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ شاید آج بھی لوگ پیپلز پارٹی سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ اسی سارے مشن کو لے کے چلیں گی جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا اور جو بینظیر بھٹو کا تھا۔ بات یہ ہے ساری کہ ہم آپ سب مل بیٹھ کے یہ سب ان شخصیتوں کے اوپر پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ایک مضبوط و مستحکم پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، جو میری بھی منزل ہے، آپ کی بھی منزل ہے، جو قائد اعظم کا خواب بھی تھا، میری بھی بچوں کا خواب ہے، آپ کے بچوں کا بھی خواب ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اطراف میں جتنی اچھائیاں ہیں ان کو اپنے اندر جمع کر لیا جائے، اور جو برائیاں ہیں ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سفر ہم خود سے شروع کر سکتے ہیں۔ مارک ٹوین کا ایک قول تھا کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو درست کر لیا تو یقین مانیے کہ دنیا سے آپ نے ایک برے آدمی کا خاتمہ کر دیا، ایک برے آدمی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔ ہر ایک الامر کو صدا دو کہ اپنی فرد عمل سنبھالے، اٹھے گا جب جم میں سرفروشاں، پڑیں گے دار و رسن کے لالے، کوئی نہ ہوگا جو بچا لے، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں عذاب و ثواب ہوگا، یہیں سے اٹھے گا شور محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا۔